اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 13 سے لے کے آیت نمبر 16 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اصحاب کہف کا واقعہ مختلف مذاہب میں مختلف لوگوں کے اندر مشہور تھا، جیسا کہ نصارہ میں بھی مشہور ہے، عیسائیوں میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے ان کے ہاں بھی کہانی اور قصہ معروف ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو ان کا قصہ صحیح اور سچا بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیہ، وہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں خوب ترقی دی۔ یہ چند نوجوان تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں سے بہت کام لیا۔ جتنے بڑے کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے، آپ کے اصحاب میں ہوئے، ان میں اکثر لوگ نوجوان ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں جو ایمان لانے والے ہیں وہ اکثر لوگ نوجوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں میں خوبی رکھی ہوتی ہے، جہاں بہت ساری قوتیں طاقتیں ہوتی ہیں گناہ کرنے کی، گناہ سے رکنے کی بھی اللہ نے بڑی طاقت دے رکھی ہوتی ہے۔ وہ طاقت ایک بوڑھے آدمی میں نہیں ہوتی، اس میں وہ گناہ کا جذبہ نہیں ہوتا، لیکن گناہ پر اگر آمادہ ہو جائے تو گناہ سے رکنے کی طاقت نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دے رکھی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ وہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ان میں سے ایک شخص وہ ہے، ایک نوجوان ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لطف آ رہا ہے، اس کا ذکر بھی ہے، جو اپنی نوجوانی میں گناہ سے بچ جائے اور اللہ کی اطاعت کرے، وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور ایک جگہ واضح ہے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی نوجوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو آخری لشکر تیار فرمایا وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں تھا، اور یہ لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے، بعض نتینیوں سے لڑنے کے لیے روانہ اس میں ہونا تھا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تقریباً 18 برس تھی، اور ان کے ماتحت کبار صحابہ اکرام تھے، شیخین تھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کبار، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کبار صحابہ کرام ان کے ماتحت تھے۔ عمر ان کی 17 سے کچھ زائد ہے، تقریباً 18 برس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں میں خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں، لہٰذا آج کل کے حالات کے مطابق اپنے نوجوانوں کے مسائل کو سمجھنا بھی اور ان کی تربیت کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کے احوال کو سمجھا بھی، ان کی تربیت بھی فرمائی۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، اور ہم نے ان کے دلوں کو خوب مضبوط کر دیا، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے۔ بادشاہ وقت کے سامنے ان کو کھڑے ہونا پڑا، پوری سلطنت کے سامنے انہیں کھڑے ہونا پڑا۔ یہ 7 نوجوان یا کم و بیش یہ بغیر کسی بے سر و سامان بھی ہیں، بغیر اسباب کے ہیں، اور اللہ نے اتنی طاقت دے دی کہ پوری سلطنت سے اور بادشاہ سے ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ فقالوا، تو انہوں نے بادشاہ سے یوں کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ ہرگز نہیں پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے بڑی بے جا حرکت کی، لغو حرکت کی، اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی کو پکاریں۔ ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ الہا، جنہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنایا ہے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں اس پر کوئی دلیل لے کر آتے ہیں جو واضح ہو۔ توحید پر ادلہ ہیں، یہ لوگ بتوں کی عبادت پر دلیل کیوں نہیں قائم کرتے؟
یاد رکھیے گا اسلام ایک واحد مذہب ہے، یا مذہب فطرتی مذاہب میں سے، جتنے بھی سماوی مذاہب ہیں وہ فطرت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسلام بھی ایک ایسا مذہب ہے جس کے سارے مسائل احکام دلیل کی بنیاد پر ہیں، توحید دلیل کے ساتھ ہے، شرک پر کوئی دلیل نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، جیسے کہ آگے فرمایا فمن اظلم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر افترا کرے، جھوٹ باندھے۔ توحید دلیل کے ساتھ ہے اور شرک بلا دلیل ہے۔ تو آج وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم ساری انسانیت کو دلیل کی طاقت سے دعوت دیں، یہ ضرورت ہے۔ سب لوگ دلیل کی بات کو سمجھتے ہیں، جو قلب سلیم نہیں رکھتا جو اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن دلیل کی طاقت کو سمجھتے ہیں۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، پھر ان نوجوانوں نے آپس میں بات کی کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے جدا ہو گئے ہو، الگ ہو گئے ہو، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان کے معبودان سے بھی الگ ہو گئے ہو، ان کے خداؤں سے بھی الگ ہو گئے ہو اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ سے تم الگ نہیں ہوئے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، جا کر کسی غار میں رہ پڑو۔ یہاں تو اپنی جان بچانا بھی مشکل ہے اور یہاں ٹھہرنا مشکل ہے، یہ تو ہمیں قتل کر دیں گے، کسی غار میں چلو۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کر دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے معاملے میں آسانی کے اسباب بھی مہیا کر دے گا۔ یہاں ایک بات سمجھنی ہوگی، اعتزال، جدا ہونا، معاشرے سے کٹ جانا، لوگوں سے الگ ہو جانا اور بالکل ہی تعلق ختم کر دینا، اس کی اجازت کب ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا، اعتزال کی اجازت تب ہوتی ہے جب انسان کو دین کی دعوت دیتے ہوئے اپنی جان کا، اپنی عزت کا خطرہ ہو اور اپنے ایمان کا خطرہ ہو، تو وہاں اعتزال کا حکم ہوتا ہے کہ پھر ہمیں الگ ہونا ہوتا ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی بات پر تعلقات ختم کر دینا کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میں نے اس لیے اس سے بات چیت ختم کر دی، یہ روزہ نہیں رکھتا، میرے سے کوئی تعلق نہیں، اس اعتزال کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا اور کشتی میں سوار ہوتے وقت، ناؤ میں سوار ہوتے وقت آخری الفاظ جنہوں نے اپنے بچے سے کہے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ ہونا۔ تو غیر مسلم بیٹے سے بھی تعلق ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو چے جائے گا اس پر کہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، بیٹی روزہ نہیں رکھتی، اس لیے میں کسی قسم کے سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اعتزال کی اجازت تب ہوتی ہے جب بیٹا جو سے تعلق ختم کرنے کی تب اجازت ہوگی جب بیٹے کا میرے گھر میں رہنا میری عزت کے لیے خطرہ ہو، میرے ایمان کے لیے خطرہ ہو، تو پھر بیٹے سے قطع تعلق ہی کرنی چاہیے۔ ایمان سب سے اہم ہے، وہ ہماری سب سے قیمتی متاع ہے۔ دوسری بات، ان حضرات نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی، وہ دعا یہ کی تھی کہ انہوں نے اپنے رب سے یوں مانگا تھا کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب اپنی خاص رحمت عطا کر دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے بھلائی کا راستہ مہیا فرما دے۔ اس دعا پر ان کو یقین تھا، اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاعْزِمُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، جب تم اللہ سے مانگا کرو تو یقین سے مانگا کرو، یہ نہ دل میں ہو کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، فَاعْزِمُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، یقین سے مانگا کرو، اور یوں نہ کہا کرو ان شئت فاعطنی، اگر آپ چاہیں تو دے دیں، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو یہ کر دیں، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو یہ کر دیں، یوں نہ کہا کرو، اس لیے کہ لا مستکرہ لہ، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں۔ فاعزموا فی المسألۃ، یقین سے مانگو کہ میرے اللہ مجھے ضرور عطا فرمائیں گے، میرا مسئلہ ضرور حل فرمائیں گے۔ تو اس لیے اتنا یقین تھا کہ غار میں جاتے وقت اپنی اس دعا کو یاد کر رہے تھے کہ جب ہم اللہ سے مانگ چکے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے تو ینشر لکم ربکم برحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دامن ضرور وسیع فرمائیں گے، اور وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور اللہ تعالیٰ آسانی کے اسباب بھی مہیا فرمائیں گے، ضرور فرمائیں گے۔ اس لیے ایک تو اس بات کا بھی یقین ہو کہ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ پاک ضرور عطا فرماتے ہیں،
اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں اس وقت تک قبول کرتے رہتے ہیں جب تک جلد بازی نہ کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ بندہ یوں کہے میں نے اللہ سے مانگا اللہ نے قبول نہیں کیا، اسے کہتے ہیں جلد باز، اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اور جب ہم اپنے رب سے کوئی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اور اس کی قبولیت میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ افضل العبادت انتظار الفرج، دعا مانگنے کے بعد اس کی قبولیت کی امید میں رہنا، جتنا یہ وقت گزرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل ترین عبادت شمار ہوتا ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے مانگنے پر نہیں ملا؟ افضل ترین عبادت دے دی گئی، بہترین اجر عطا فرما دیا گیا صرف مانگنے پر، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ میں نے مانگا اور مجھے نہیں ملا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی بڑی مدد فرمائی اور انہوں نے یہ دعا مانگ کر بغیر کسی اسباب کے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہوئے ایک غار کے اندر جا کر بیٹھ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ان تمام دشمنوں سے حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔